اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب آگے آیت جادو کے متعلق آئے گی، اور ہمارے یہاں یہ نظر بد کا عقیدہ، جادو کا عقیدہ، اس میں تھوڑا بہت یہ فرق ہے کہ اتنا ضرور یہ سمجھتے ہوئے آپ نے جادو کے ٹاپک کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ایمان والوں پہ جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ نظر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نظر تو اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اللہ کی کتاب سے، اور جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی 0% ہی حیثیت ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یعنی میں بڑی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح بولنے والا بنائے۔ نظر کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جادو کی بھی حقیقت بس اتنی ہے کہ اگر کوئی جنات کی مدد سے کوئی خبیث کام کرتا ہے تو ایمان والوں پر وہ کر کر کے مر جائے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کبھی آپ کو کوئی ایسے لوگ جو جادو میں ملوث ہوں، جو آپ کے اچھے تھوڑے سے اندرینہ تعلقات ہوں، گہرے تعلقات ہوں ایسے لوگوں سے کہ جو جادوؤں میں انوالو ہوں، آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ کیا کبھی کبھار تم لوگوں کا جادو کسی پہ چلتا نہیں ہے، تو وہ مانیں گے، اگر وہ سچے ہوں گے آپ کو بتائیں گے تو وہ بتا کر کہیں گے کہ واقعی ہمارا جادو کچھ لوگوں پر کام نہیں کرتا ہے، اور وہ کہیں گے ان میں پاور بہت ہے اور فلاں ہے اور ہمارا کچھ وظیفہ غلط ہو گیا تھا، الٹا پڑ گیا۔ مطلب وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ کچھ لوگوں پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ تو جادو کا علاج نہ کسی پڑھنے گڑنے کی چیزوں میں ہے، نہ تعویذ میں ہے، نہ دم کیے ہوئے پانی میں ہے، نہ جنات کو بھگانے میں ہے۔ تعویذ کا علاج صرف آپ کے کردار میں ہے۔ بخدا جو میں نے اللہ کی کتاب سے پایا کہ جادو کو دور کرنا، جادو سے بچنا، اس کا کوئی وظیفہ کوئی چیز میں نہیں ہے، فقط آپ کے ایمان والا ہونا چاہیے۔ آپ اگر ایمان والے ہو، آپ پر جادو اثر نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں حل۔ آپ کو لگتا بھی ہے نا کہ اگر علاج کرانے کے بعد فوراً ٹھیک ہو گئی چیز تو آپ نے شیطانوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی عمل پر آپ نے توجہ نہیں دی اور کوئی علاج سے، کوئی تعویذ سے، کوئی پڑھنے سے آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے، تو یقین جانیے کہ آپ نے شیطان کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب آپ کے گھر میں اس کی انٹری، اب آپ کے پاس اس کی انٹری ہو گئی ہے، وہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے آپ کے پاس، کیونکہ جادو کا حل فقط آپ کے نیک اعمال میں ہے۔ اس کے علاوہ جادو ٹوٹ ہی نہیں سکتا ہے، اس کے علاوہ جادو ختم ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو کوئی ایسی ویسی چیز ہی نہیں ہے، کوئی اتنا فری ہینڈ اللہ نے شیطانوں کو دیا ہی نہیں ہے کہ ایک ایمان والے پر، ایک اچھے انسان پر چلتے پھرتے میں اس کو الٹا کر دے۔ ہمارا ہی کوئی کوتاہی، ہماری ہی کوئی کمی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم تھوڑا باولے ہو جاتے ہیں، نہیں تو ایسے اللہ نے کسی کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیا ہے۔ تو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرو کہ میں کہیں شرک نہ کر جاؤں، اس سے ڈرو۔ تو ہم پوائنٹ پر آتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شروع ہوئی آیت۔ ہم آیت نمبر 99 کے بعد 100 بھی پڑھ لیا تھا ہم نے، کہ جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا، کوئی عہد توڑ دیا اس کو فریق نے ان میں سے، بلکہ بات یہ ہے کہ اکثریت ان کی لا علم ہے، علم نہیں رکھتی ہے کہ اللہ کی آیتیں بڑی ہی روشن ہیں، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت یہی تھی، اور عہد کو نبھانا کتنا ضروری ہے۔ تو بل اکثرہم لا یؤمنون، کہ اکثریت ان کی ایمان ان کے پاس صحیح نہیں ہے، علم ان کے پاس صحیح نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب آ بھی گیا ان کے پاس میسنجر، رسول، پیغام بر، پیغام پہنچانے والا اللہ کے پاس سے، یعنی سلیکٹڈ نبی کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے یا کوئی بھی میسنجر آ گئے، جو ہمیشہ نبیوں کا تعارف ہے مصدق، کہ وہ تصدیق ہی کریں گے پچھلے صحیفوں کی، وہ اپنے پاس سے کوئی الگ کلام نہیں لائیں گے، کیونکہ پبلک کیسے مانے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے جنہوں نے تصدیق کی، کنفرم کیا، ٹیلی کیا لما معہم، جو ان کے پاس موجود ہوتی تھی پچھلے لوگوں کے پاس، لیکن حال یہ تھا شیطانیت کا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب،
پھینک دیا ایک گروہ نے اوت الکتاب میں سے بھی کتاب اللہ کو وراء ظہورہم، اپنے پس پشت ڈالا ہماری طرح، اور جنتر منتر اور عجیب سے وظیفوں میں لگ گئے. اللہ کے ناموں کو نکال کر اس کو 16 بار پڑھ لو. اور آپ کو پتہ ہے نا ہمارے الفابیٹس کی گنتیاں ہیں کہ اگر آپ کا نام محمد ہے تو میم ہے، میم دال کے نمبر نکالیں گے کہ میم کا نمبر، ہا کا نمبر، میم کا نمبر، دال کا نمبر، پھر اس نمبر کو پلس مائنس کر کے اور اللہ کے نام نکالیں گے کہ یہ نام آپ پہ سوٹ کرتا ہے. تو بصیر نام کسی کا ہے، تو اگر ارشاد نام کسی کا ہے تو ارشاد کے نمبر نکالیں گے اور کہیں گے کہ یہ نام آپ پر، اس پر یہ اللہ کا نام آپ پر سوٹ کرتا ہے. یہ ایسی جنتر منتر ہم اللہ کے ناموں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی اسی کھیل تماشے میں لگ گئے، اللہ کے نام کو استعمال کیا. رسول آیا ان کے پاس، لیکن انہوں نے رسولوں کی قدر نہیں کی. انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا کہ جیسے ان کے پاس کوئی علم ہی نہ ہو اس اللہ کی کتاب کا. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے بھی ہو گئے تو ہم اللہ کی کتاب کو گویا جانتے ہی نہیں تھے. اور یہ بولتے ہوئے ہمیں شرم بھی نہیں آتی تھی، جبکہ اگر کوئی کہتا تھا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے تو ہم اس کوالیفیکیشن کو بتانے کے لیے دنیا کے ہم پہلے سے تمہید یہ باندھتے تھے کہ میری تو منگنی جلدی ہو گئی تھی، پھر میری شادی بھی بہت جلدی ہو گئی تھی، پھر میرے بچے بھی بہت جلدی ہو گئے تھے. ارے بھائی وہ کوالیفیکیشن پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، تو آپ منگنی، شادی، بچے جلدی ہو گئے یہ کیوں بول رہے ہو؟ کیونکہ ہم پہلے سے تمہید باندھتے تھے. اس لیے میں پڑھ نہیں سکی، اس لیے میں انٹر نہیں کر سکی، اس لیے میں بی اے نہیں کر سکی. اور جو میٹرک نہ کرتا ہو وہ تو بیچارہ ڈوب مرتا تھا کہیں جا کر کہ جی میں میٹرک پاس بھی نہیں ہوں. تو یہ ہمارے دور کا المیہ تھا کہ ہم کو اگر کوئی کوالیفیکیشن پوچھ لے تو ہم ایسے تمہید باندھا کرتے تھے کیونکہ ہمیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا تھا. لیکن ہمیں اس بات پر شرم نہیں آتی تھی کہ ہم کہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا یا مجھے قرآن تھوڑی سمجھ آتا ہے، قرآن تو عالموں کے سمجھنے کی کتاب ہے. نہیں مجھے نہیں پتا، اور قرآن کا تو ایک بھی لفظ غلط بتائیں گے تو بہت گناہ ملے گا. ادھر ہمیں شرم ہی نہیں آتی تھی، یعنی ڈوب مرنے کا مقام تھا ہمارے لیے کہ ہم یا ہمارے بچے یا ہمارے شوہر یا ہمارے ماں باپ یہ دیکھ کر لڑکے سے شادی بھی کرائیں کہ بھائی قرآن کا ترجمہ کتنا جانتا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنا ایک کرائیٹیریا بنایا، ہماری شرم کہیں اور تھی، ہماری حیا کہیں اور تھی. ہم عجیب سے غیرت ہوتے ہوئے بھی عجیب سے بے غیرت ہیں، اور ہمیں آئیڈیا نہیں کہ اللہ ہم سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، پاک بھی ہمیں نہیں کریں گے اگر ہم اپنی غلطی کو نہ مان لیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں نے بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ لا علمی کی، بالکل ہماری طرح یہ لا علم رہے اللہ کی کتاب سے. واتبعوا، اور انہوں نے فالو کیا، یہ پیچھے پڑ گئے. ما تتلو الشیاطین، جو پڑھا، جو آگے بھیجا، جو پڑھتے پڑھاتے تھے وہ شیطان. تتلو اکثر آپ لوگ کو سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کے ساتھ ہی تتلو کا میچنگ ہے، جبکہ تتلو کا مطلب آگے جو پڑھا جانا، آگے چلا جانا، جو پڑھتے پڑھاتے تھے. کسی بھی چیز کو استعمال میں لینا، پڑھنے پڑھانے سے لے کر چل چلن تک. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا. ادھر سے ایسے جادو کو ہم ریلیٹ کریں گے کہ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا اور شیطانیت کے پیچھے پڑ گئے. یوں ہم اس کو ایک پیر بنائیں گے کہ ان کے پاس رسول آئے، ان کے آگے قرآن کھل گیا، ہمارے پاس بھی قرآن کھل گیا، لیکن انہوں نے شیطانیت کے پیچھے پڑ گئے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، جو تلاوت کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان کی بادشاہت پر. تو ادھر سے ہم جب قرآن کو ٹٹولتے ہیں کہ جی سلیمان کا نام کیوں آ گیا، تو ہمیں قرآن سے دو چیزیں ملتی ہیں کلیئر، کہ ہم شیطانوں کی مدد نہیں لے سکتے ہیں، قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو شیطانوں کی مدد لیتے تھے اور آپس میں فرینڈشپ رکھتے تھے اور غلط کام کرتے تھے. ان کو جہنم میں ڈالنے کا حکم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری کلیئر آیت ہے کہ اللہ فرمائیں گے اے جن و انس تم لوگوں نے بڑا کثرت سے ایک دوسرے کو استعمال کیا، ان کو داخل کر دو جہنم میں. اور آپ کو قرآن ہی سے ملے گا کہ سلیمان علیہ السلام ان سے مدد حاصل کرتے تھے پازیٹیوٹی کے ساتھ، کیونکہ وہ تو نبی تھے. اس بات کو آپ لوگ سب مانیں گے، کوئی میرے لیے الگ سی بات نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے یہ سمجھانا کہ سلیمان علیہ السلام بڑے نون
اللہ کے پیارے بندے پیغمبر تھے، نبی تھے، اور وہ ان سے کام کرا سکتے تھے. اس لیے تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس دلیل کا. ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا، ایک وہ آیت ہے کہ اے جن و انس تم لوگوں نے ایک دوسرے سے کثرت سے استعمال کیا، داخل ہو جاؤ جنت میں. دوسرا پوائنٹ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ نیک انسان تھے اور پیغمبر تھے. تیسری بات آپ کو قرآن سے ملتی ہے کہ وہ شیطانوں سے کام کراتے تھے. چوتھی بات آپ کو ملتی ہے کہ ان کے انتقال پر شیطانوں کو ان سے آزادی ملنی تھی، پھر وہ کسی کے غلام نہیں تھے، لیکن شیطانوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. وہ سب جھوٹی باتیں ہیں کہ 40 سال گزرے اور 4 سال گزرے اور 4 دن گزرے یا 40 دن گزرے، یہ سب فضول بات ہے. ایک بادشاہ اگر 4 منٹ بھی ادھر ادھر ہو جائے، 4 گھنٹے بھی اگر ایک بادشاہ ادھر ادھر ہو جائے یا کھڑے کا کھڑا رہ جائے تو رعایا اس کے بغیر رہ نہیں سکتی ہے. تو یہ فضول باتیں آپ لوگ اپنے دلوں سے نکال لیں، وہ ساری جب بات آئے گی آیتیں تب ہم اس پر ڈسکس کریں گے. لیکن ہمیں جو 4تھ پوائنٹ ملا تھا، ہم آپ کے دماغ کو کلیئر کر رہے ہیں اور آپ سے فیڈ بیک بھی طلب کر رہے ہیں کہ آپ ہماری غلطیوں کو یقیناً فوکس کرائیں. کہ میں نے جو آپ کو پورے لنکس دی تصریف بالآیات کا کہ سلیمان علیہ السلام ان سے مدد حاصل کرتے تھے، پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کرا سکتے تھے اور جکڑے ہوئے بھی وہ تھے، لیکن ان کے انتقال پر ان کو آزادی ملنی تھی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں غیب نہیں پتا ہے جناتوں کو، نہیں تو وہ ان کے انتقال پر فوراً آزاد ہو جاتے، وہ تھوڑی دیر بھی ان کی غلامی میں نہ رہتے. تو یہ 4 چیزیں جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم پر کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم جادو میں ملوث نہیں ہو سکتے ہیں، نہ جادو کرانے میں، اور نہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بے ایمان ہو جائیں تو ہم پر جادو ہو جائے اور ہم کوئی شیطان کی زد میں آ جائیں. لیکن انشاءاللہ اگر آپ ایمان والے ہوں گے تو کوئی اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کے برابر نہیں ہے اور اللہ سے بڑی کوئی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. تو اس لیے ذرا بیلنس رہیں، ہر چیز سے ڈرنے کا ایک معیار ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے شیطانیت کا کام کیا، اور جو شیطانیت ملک سلیمان کے بادشاہت پر جو تھی وہ انہوں نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا، حالانکہ وہ بھی سلیمان نے کنڈیم کیا تھا. وما کفر سلیمان نے نہیں کفر کیا تھا. یعنی یہ کوئی کسی کو نقصان سلیمان ان جناتوں کے ذریعے سے نہیں دے سکتے تھے، نہ دیتے تھے. یعنی جادو کے ذریعے سے جادو کرانا اور جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان دینا تو چلے سب مانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو عورتیں مرد ہیں نا، وہ بیچارے دل کے ہاتھوں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میں تو یہ پیر صاحبوں کے پاس اور یہ مزاروں پر اس لیے آئی ہوں کہ میں صرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ مجھ پر جادو کس نے کیا ہے. میں نہ جادو کروا رہی ہوں نہ کر رہی ہوں، میں صرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ میرے میاں پہ کس نے جادو کر دیا، میرے بچوں پہ کس نے جادو کر دیا. میں صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں میرے یہاں بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میری شادی کب ہوگی، میرا سفر کب ہوگا. میں کسی پہ جادو نہیں کرا رہی ہوں، میں تو یہ پوچھنے جا رہی ہوں کہ پھر ہم اس سے چوکنے رہے تو میری دیورانی کا نام آیا تو میری جٹھانی کا کلیجی پہ شکل آئی تو ناخن کے انگوٹھے پر میری نند کی شکل آئی. یہ ہم فتنات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، جو کہ ہماری سب کی عادت ہے. نہیں نہیں، میں شیطانیت کرنے نہیں گئی تھی، میں صرف پوچھنے گئی تھی. اور ایک اور ہمارا خود کا بنایا ہوا کرائیٹیریا ہے، نہیں نہیں وہ پیسے نہیں لیتے ہیں. جو پیسہ نہیں لیتا ہے وہ شیطانیت میں اگر ملوث ہے تو اس کو آپ اچھا سمجھنے لگ جاتے ہو. نہیں نہیں وہ پیسے نہیں لیتا، ابھی دیکھنا تو صحیح وہ کتنے دھماکے کرے گا. تو یہ ساری چیزوں سے اللہ مجھ کو، آپ کو، ہماری اولادوں کی اولادوں کو بچائے. ہمارے لیے قرآن کافی ہو جائے، ہم اس میں بزی رہیں اور اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کو جاری ساری رکھے. اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے، یہ نہیں کفر کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وہ علم دیتے تھے لوگوں کو جادو کا، اور وما انزل علی الملکین، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑ گئے. یہ عطفہ بن جائے گا کہ جو نازل ہوا 2 فرشتوں پر، ملک پر، جو 2 ملک پر فرشتوں پر نازل ہوا بابل میں، ہاروت اور ماروت پر. اب یہ بھی بڑا کویسچن بنتا ہے کہ جب
منع تھا، جب منع تھا تو نازل کیوں ہوا؟ تو دیکھیں ادھر دو باتیں بالکل سمپل سی بیان ہے، وما يعلمان من احد، اور نہیں وہ دونوں علم دیتے تھے ہاروت اور ماروت کسی ایک کو، حتی یقولا، باقاعدہ تسنیہ کا صیغہ ہو کر ان کی ایگزسٹنس ہے، یہاں تک کہ وہ دونوں باقاعدہ سمجھاتے تھے لوگوں کو کہ ہم آزمائش کے طور پر یہ علم لے کر آئے ہیں، فلا تکفر، تم کفر مت کرو، یہ آزمائش کے طور پر علم آیا ہوا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہاتھوں کی لکیریں۔ اب ہاتھوں کی لکیریں واقعی لوگ جو بتاتے ہیں کہ 2 سال بعد یوں ہوگا اور 4 سال بعد تمہارا یوں ہوگا اور تمہاری عمر 40 کے بعد نہیں جا رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کئی جگہ آپ باقاعدہ اس کی ریسرچ کریں، آپ کہیں گے باقاعدہ ہاتھوں کی علم نے جو بتایا وہی ہوا۔ تو اس کا مطلب اس کے لیے لوگوں کی کوئی علم اپنی طور پر ہے شیطانیت، کہ لوگ بیکار کا پوچھتے ہیں اور خود اپنے آپ کو مشکل میں لاتے ہیں۔ اسی طرح لوگ وہ جنتری نکالتے ہیں اور اس کے علم سے پتہ نہیں کیا کیا نکالتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ اکثر تھوڑا انوالو تھے اس شیطانیت میں، تھوڑا ہمارے ہاں جنات آتے بھی تھے، میں نے بچپن میں وہ آوازیں سنی تھی فضول کی، وہ خیر بولتے ہیں کہ میڈیکلی کوئی بیماری بھی ہے جس سے آواز بدلتی ہے، جو بھی کچھ ہے، لیکن ہم نے خود بچپن میں دیکھا کہ ہمارے پیر صاحب، اللہ معاف کرے، اب تو اللہ نے ہم سب کی جان چھڑا دی ہے ان سب لوگوں سے، اللہ رحم کرے، وہ کہتے تھے بیٹا مت سیکھو مت سیکھو، کیونکہ ہمارا ایک بھائی بہت انوالو رہتا تھا، وہ باقاعدہ سیکھنے جاتا تھا اور یوں اور اس کے چکروں میں پڑا رہتا تھا۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو کل بھی کہا، ابھی بھی کہا تھا کہ آپ خود بھی ان سے پوچھئے گا، وہ کہتے ہیں مت سیکھو، بہت بھاری ہوتا ہے، بہت عجیب سی شکلیں نظر آئیں گی، وہ کالی ماتا نظر آئے گی۔ تو یہ چیزیں آپ نے، یہ گندی چیزیں ہیں، یہ خبیث چیزیں ہیں، اس میں جو انوالو ہو جائے تو اللہ معاف کرے اس کا دین دنیا سب تمام ہو جاتی ہے، اس کے پیر میں بھی درد ہوگا نا تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، وہ کہے گا کہ مجھ سے جیلس تھے لوگ، انہوں نے میرے پیر رکوا دیا۔ اس کی آنکھوں میں موتیا آئے گا، بھائی جو سب کو آتا ہے ایک ایج پر، وہ کہے گا میری آنکھوں پر بھی جادو کروا دیا گیا۔ تو ہم لوگ ایسے سن کی لوگ ہیں، ہم ایسے پاگل لوگ ہیں، اور ساری چیزوں کو پھر ہم اس جادو پر لے جاتے ہیں، ایون سر کے درد پر بھی ہم جادو کو لے جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہماری جھوٹی حدیثوں کا کہ ہم نے کہا کہ جی اللہ کے رسول نے، وہ اللہ کے رسول پر جادو ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ مومن اگر ہو تو تم پر جادو نہیں ہو سکتا۔ تو تمہاری کیا رائے ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم جیسوں کو اللہ قرآن سے تسلی دے رہے ہیں کہ جی جادو نہیں ہو سکتا اگر تم مومن ہو، کہ نہیں ہے ان کا کوئی زور۔ وما علی الذین، جو کہ ایمان والا اور توکل کرنے والا ہے، وما علیکم، مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر کوئی غلبہ ہی نہیں رکھتا، کن لوگوں پر؟ ولا علی الذین، نہ ان لوگوں پر جادو کا، شیطانیت کا کوئی غلبہ ہے، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، ان کا کوئی غلبہ نہیں ہے، ان پر کوئی غلبہ نہیں ہے شیطانیت کا، جو ایمان رکھتے ہیں اور جو توکل رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ ہم چھوٹے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تو اللہ کے رسول پر کیسی گھٹیا باتیں کرتے ہو، اور اللہ تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں، معافی مانگو۔ جن لوگوں نے کہا ہے نا کہ اللہ کے رسول پر جادو ہوا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ معافی مانگے اللہ سے کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کتاب ہے سامنے، قرآن رکھا ہوا ہے، اس کی عربک یہی ہے کہ وہ منع کرتے تھے کہ ہم سے مت سیکھو، لیکن لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے کہ جدائی ڈال دیں جس جادو کے ذریعے سے مرد اور اس کے زوج کے درمیان۔ اور پھر اللہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں وما ہم بضارین بہ، اے لوگوں بھروسہ رکھو اللہ پر کہ وہ جادو نہیں ضرر دے سکتا کسی ایک کو بھی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، قانون کے ساتھ ہوگا۔ اب ہمیں جو چاہیے وہ اذن ڈھونڈنا ہے، جیسے ہم نے شاہ ڈھونڈا، میشا، ہم نے اس پر ورکنگ کی کہ میشا کیا ہوتا ہے، تو قانون نکالنا پڑتا ہے کہ اللہ کس پہ چاہتے ہیں تو اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، کس پہ چاہتے ہیں تو اللہ اس کو عزت دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی اذن کو ڈھونڈنا ہے آپ کو کہ اذن بھی اللہ کا حکم ہے، اس کا بھی قانون آپ کو نظر آئے گا
کہ جو گناہ کرے گا اس پر یہ شیطانیت اثر کرے گی، جو کردار میں ناپاک ہوگا، جو اپنے کردار میں خبیث ہوگا، اس پر یہ شیطانیت ورکنگ کر جائے گی، اور جس کے اندر شرک نہیں ہے تو وہ اس شیطانیت سے بچ جائے گا۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ باذن اللہ کو آپ نے بس کھولنا ہے۔ یہ آپ کا محکم الفاظ ہے پورے جادو کے چیپٹر میں، اور آگے اس کے ساتھ ہم اینڈ کریں گے کہ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے جو ضرر دے ان کو اور نہ نفع دے ان کو۔ یہ بھی اللہ نے کلیئر آپ کو بتا دیا، اور البتہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ جس نے خریدا اس کام کو، جو اس کی ٹریڈنگ میں لگا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کلیئر اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو قیامت کے دن شیطانیت میں انوالو ہوگا، جادو میں انوالو ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، کرنے والا ہو یا کرانے والا ہو، یا اس کے جو ٹوٹکے دینے والا ہو، سب کے لیے بہت خطرناک گھنٹی بج چکی ہے۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ صرف پچھوانے بھی مت جایا کرو، ان کی دکانیں چمکانے والے ہم لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت برا ہے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے اس جادو کے ساتھ اپنی نفس کو۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ اتنا تو علم رکھ لیتے جادو کے بارے میں، اور اگر یہ ایمان لے آتے۔ دیکھ لیجیے آخری آیت کہ جادو کسی پر اثر نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس ایمان ہے۔ اگر یہ اپنے ایمان کو چیک کر لیتے، ایمان لے آتے، تقوی کی روش اختیار رکھتے، یعنی مینٹین رکھتے۔ تقوی اختیار کرنا کا مطلب ہے ایمان کو مینٹین رکھنا، تو البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس سے بہترین۔ دوبارہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم جادو میں انوالو ہو کے میرے پاس آؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ علم رکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی مینٹین رہنے والا بنائے۔ ایمان کو مینٹین رکھنے کے لیے میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا کروں۔ مجھے ایک ہی حل نظر آیا ہے کہ روز تھوڑا سا دیر ترجمے کے ساتھ جڑ جاؤ بخدا۔ ایک اپنی نماز سمجھ کے پڑھو، ایک نماز کے اندر جو تلاوت ہوتی ہے اس کو سمجھ کے پڑھو، سجدہ سمجھ کے کرو، اور 10 منٹ اپنی عادت رکھو قرآن کے ترجمے کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی مینٹین رکھ سکیں گے، اور اللہ جو گیپ سے آپ کی مدد فرمائیں گے، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔